ناظرین پروگرام نیوز اینڈ میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کا میزبان نجم ولی خان, اور اس وقت ہمارے شہر میں, ہمارے ملک میں سوشل میڈیا پر ایک بہت ہی دلچسپ بحث شروع ہو چکی ہے, اور وہ بحث یہ ہے کہ کیا مرد جو ہے اس کو عورت پر فضیلت حاصل ہے یا نہیں. ہمارے لبرلز جو ہیں اس کے اوپر بڑے سخت غصے میں ہیں, اور وہ غصہ ان کو ایک انٹرویو پر ہے جو ہمارے ایک معروف اداکار ہیں شہروز سبزواری, ان کی اہلیہ نے, صدف کنول نے, اور اب ان کا نام صدف سبزواری ہے, انہوں نے ARY کی ہم کرٹیسی کے ساتھ آپ کو دکھائیں گے بھی, انہوں نے ایک انٹرویو میں جو باتیں کی, انہوں نے کہا کہ مرد جو ہے اس کا ایک درجہ اوپر ہوتا ہے, وہ کما کر لاتا ہے اور خرچ کرتا ہے. وہ کہتی ہیں کہ میں اپنے شوہر کے مقابلے میں نہیں آ سکتی, میں نے جوتے بھی اس کے اٹھانے ہیں اور کپڑے بھی استری کرنے ہیں, اور یہ کہ عورت مظلوم نہیں ہے. عورت مارچ کے حوالے سے سوال تھا یہ, اس کے جواب میں انہوں نے جو ایشو اٹھایا, ایک نئی بحث شروع ہو گئی کہ کیا بیویوں کو شوہر کی جرابوں اور جوتوں کا خیال رکھنا چاہیے یا نہیں رکھنا چاہیے. جب وہ یہ کہتی ہیں تو اس کے جواب میں بڑے میمز بننے شروع ہو گئے سوشل میڈیا کے اوپر. میں یوٹیوب پر دیکھ رہا تھا اور میں اس کے ساتھ ساتھ باقی انسٹا پر دیکھ رہا تھا, بڑی ویڈیوز بنی ہیں, اس کا جواب دیا جا رہا ہے, اور جو زیادہ تر جواب آ رہا ہے وہ صدف کو کرٹیسائز کیا جا رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ان کی پرانی کچھ فلموں کے آئٹم سانگز کو بھی شامل کیا جا رہا ہے, اور کہا جا رہا ہے کہ بی بی تم خود تو اتنی لبرل ہو, اس قسم کی اور باتیں تم جو ہے لبرلز کے خلاف کرتی ہو, تو یہ ایک منافقت ہے. اب سوال اس سے جو ہے وہ پیدا ہو جاتا ہے جس پر ہم ایک طویل عرصے سے بحث کرتے چلے آ رہے ہیں کہ خواتین کی بیوی کے طور پہ ذمہ داریاں ہیں کیا اس کو واقعی شوہروں کی جرابوں اور جوتوں کا خیال رکھنا چاہیے یا نہیں رکھنا چاہیے, اور کیا مرد جو ہیں وہ عورتوں پر نگہبان ہیں, ان سے سپیریئر ہیں یا نہیں ہیں. میں اس کے ساتھ ساتھ چلیں, یہ تو ایک بات ڈیبیٹ کی ہوگی, میں اس کے ساتھ ساتھ دیکھ رہا تھا ورلڈ اکنامک فورم کی ایک رپورٹ تھی, اس فورم کی رپورٹ کے مطابق گلوبل جینڈر رپورٹ جو انہوں نے دی, انہوں نے کہا کہ 2021 کی رپورٹ کے مطابق پاکستان عورتوں کی جو پوزیشن ہے اس وقت, جو حالت ہے اس وقت ہمارے ملک میں, وہ 156 ممالک میں 153ویں نمبر پر ہے. تو واقعی یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے, لیکن کیا ہم نے اپنی خواتین کی حالت کو مغرب کے سٹینڈرڈز اور ان کے پیرامیٹرز کے تحت ہی دیکھنا ہے؟ اگر اس کے تحت ہی دیکھنا ہے تو شاید ہمیں واقعی یہ جو نمبرز ہیں ٹھیک نظر آتے ہوں, اور یہ بھی ٹھیک نظر آتا ہو کہ ہم پاکستان میں جب ہم بات کرتے ہیں عورتوں کی حیثیت کی تو ہم ساؤتھ ایشیا میں صرف افغانستان سے بہتر نظر آتے ہیں ورلڈ اکنامک فورم کے مطابق. بحث جو ہو رہی ہے, میں چاہ رہا ہوں کہ پہلے ہم اس بیان کو سنیں, اس بات کو سنیں, صدف کنول نے جو کچھ کہا اس کی طرف چلتے ہیں, اور آپ کو میں دکھانا چاہ رہا ہوں کہ جو انہوں نے بات کی اپنے شوہر کے حوالے سے, اور جو انہوں نے الفاظ استعمال کیے جس پر تنقید بہت زیادہ ہو رہی ہے, وہ کہا کیا تھا انہوں نے. جی ناظرین, آپ نے گفتگو سن لی, اور اس وقت یہ فل ہاٹ ڈیبیٹ ہے کہ کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے. اس کے لیے ہم نے یہاں پر جن خواتین کو دعوت دی ہے, اور یہ خواتین کا ایشو ہے ٹوٹل, میں تو صرف سوال کرنے والا ہوں اس میں. میں بہت ہی مشکور ہوں سابق رکن پنجاب اسمبلی مسلم لیگ کاف کی رہنما آمنہ الفت صاحبہ ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں. آمنہ صاحبہ بہت بہت شکریہ ہمیں یہاں پر جوائن کرنے کے لیے. آپ رکن پنجاب اسمبلی بھی رہی, سیاست میں بھی چیزوں کو بہتر طور پہ سمجھتی بھی ہیں, جانتی بھی ہیں, اور اس کے ساتھ ہی میں آمنہ ملک صاحبہ کا بھی بہت مشکور ہوں, وہ بھی ہمارے ساتھ یہاں پر اسٹوڈیوز میں موجود ہیں. آپ سماجی کارکن ہیں, NGO اور سول سوسائٹی کو یہاں پر ریپرزینٹ کرتی ہیں. بہت بہت شکریہ آمنہ آپ کا بھی یہاں پر ہمیں جوائن کرنے کے لیے. اور میں ابھی ہمیں تھوڑی دیر میں یہاں پر سیدہ سورا بخاری بھی جوائن کر رہی ہیں اسٹوڈیوز میں. تو بات کا آغاز کرتے ہیں. جوتے بھی اٹھانے ہیں, کپڑے بھی استری کرنے ہیں, صدف ٹھیک کہہ رہی ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ میاں بیوی جو ہے ان کا رشتہ جو ہے نا ہماری شریعت میں اور دین میں بہت واضح ہے. صحیح, ایک ایک چیز کو کھول کر احادیث میں, قرآن پاک میں بیان کر دیا گیا ہے. جی, ہم اس کو جب بھی وہ کرتے ہیں نا اس کا مقابلہ یا اس کا تقابل, تو ہم کرتے ہیں مغرب کی عورت سے. اگر کوئی مجھ سے پوچھے تو مغرب کی عورت تو اس سے زیادہ مظلوم تو کوئی بھی نہیں ہے. البتہ ایک بات میں کہوں گی کہ یہ ساری بات ہے محبت کے رشتے کی. آپ کو اگر میاں کو بیوی سے محبت ہے, بیوی کو خاوند سے محبت ہے, تو وہ تو دونوں ایک دوسرے کی حد سے زیادہ عزت بھی کریں گے,
ایک دوسرے کے جوتے بھی اٹھا کے رکھ دیں گے جگہ پہ, گھر کا کام بھی وہ مل جل کے کر لیں گے, اور اگر خاوند کی کمزور حیثیت ہے تو عورت کما کر لا کر اس کو دے سکتی ہے, کیونکہ ہمارے سامنے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, حضرت خدیجہ الکبریٰ, ان کی مثال موجود ہے کہ آپ جو تھی تجارت کیا کرتی تھی اور اپنے پیسے جو تھے وہ خرچ کیا کرتی تھی گھر میں, جبکہ اسلام یہ کہتا ہے, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ عورت کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ گھر کا خرچہ اٹھائے, یا اگر وہ کمانے کا اس کو رائٹ ہے, لیکن اگر وہ کما رہی ہے تو اپنی مرضی سے اپنے پیسے کو اس کا دل چاہے تو خاوند پہ خرچ کرے, گھر میں خرچ کرے, اور اگر نہ چاہے تو وہ اپنا پیسہ اپنے پاس رکھ سکتی ہے. نہیں, میرا سوال بڑا سمپل ہے, شوہر کے جوتے اٹھانے ہیں, کپڑے استری کرنے ہیں, یس نو؟ نہیں, یہ ذمہ داری نہیں ہے اسلام میں, ذمہ داری نہیں ہے, ذمہ داری نہیں ہے, حتیٰ کہ کھانا پکانے کی ذمہ داری بھی عورت کے اوپر نہیں ہے, لیکن یہ محبت کی بات ہے نا. اگر ایک بیوی کو اپنے خامد سے محبت ہے اور خامد گھر کے باہر کام کر کے صبح کا گیا شام کو تھکا آ رہا ہے, اور اگر بیوی اس کے لیے کھانا پروستی ہے, گھر کے کام کاج کرتی ہے, تو اس کے جوتے بھی سنبھالتی ہے, تو یہ ایکسٹرا اس کے اوپر ایک احسان ہے, ایک ایکسٹرا اس کے ساتھ ایک محبت کا ریلیشن ہے, اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے. یہ جو غلط ہے نا, اس کو انڈرسٹینڈ غلط کیا گیا ہے, اس کو جو میں اس کی صدف کی بات جو میں نے انڈرسٹینڈ کی ہے, جو میں نے اس کی بات کو سمجھا ہے, اس نے کہیں نہیں کہا کہ دینی ذمہ داری ہے, اس نے کہیں یہ جملہ استعمال نہیں کیا, تو دینی ذمہ داری یہ نہیں ہے. لیکن اگر ذمہ داری ہے یا نہیں ہے, سمپل سوال ہے, ذمہ داری نہیں ہے, لیکن اگر وہ کرتی ہے, دیکھیں میری بات سنیں, سیدھی سی بات ہے, ایک عورت جو دیکھیں, مرد اور عورت کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے نا کہ مرد اس میں فضیلت ہے, دیکھیں مرد کو عورت پہ فضیلت اس حوالے سے نہیں ہے کہ اس نے آ کے اس کے اوپر جوتم پیدار کرنی ہے اور اسے اپنی خدمت کرانی ہے, اس کا رول ڈیفرنٹ ہے. آپ چیف ایگزیکٹو ہیں اپنی کمپنی کے, لیکن آپ سے زیادہ طاقتور آپ کا وہ پیڈ گارڈ ہے جس کے پاس گن ہے, وہ آپ کو بھی گن پوائنٹ کے اوپر ہراساں کر سکتا ہے. اسی طریقے سے خامد جو ہے اس کا اسٹرکچر ایک مرد کا باہر کام کرنے کے لیے اللہ میرے بنائے, اس کے اندر طاقت ہے, اس کے اندر اس کا وہ غلط استعمال کرے اور بیوی کے اوپر جبر کرے اور اسے کہے کہ جی تو میرے جوتے بھی استعمال اور تو اپنا گھر کا کام بھی کر اور غلام بن کے رہے, یہ غلط چیز ہے, اس کی دین میں کوئی اجازت نہیں. ٹھیک ہے. آمنہ, آپ جوتے اٹھائیں گی عبداللہ صاحب کے کہ نہیں اٹھائیں گی؟ کپڑے استری کریں گی؟ پچھلے 15 سال سے میری ماں سے پوچھ لیں. اچھا, میں تو جوتے بھی اٹھاتی ہوں, میں تو بڑی کھل کے بات کروں گی, جب بھی آپ کے پروگرام میں آتی ہوں بالکل اس طرح کھلی بات کرتی ہیں, ہو کے بات کرتی ہوں. محبت کی بات ہے, اس لیے کہ محبت کی بات ہے. ایکچولی اب ایک فریم میں آ جائیں, صحیح, اب میں ایک فریم بنانے لگی. اچھا, اس فریم کو دے دیں محبت کا نام, اچھا, چاہت کا شیشہ فٹ کر دیں, ٹھیک ہو گیا, پیچھے ارمانوں کی فوٹو لگا دیں. ٹھیک ہو گیا. کہنے کا مقصد یہ ہے آپ اپنی محبت کو جس انداز سے دیکھتے ہیں, زمانہ بھی دیکھیں, یہ ضروری نہیں ہے. آپ اپنی محبت کو کس انداز سے دیکھ رہے ہیں, جوتے اٹھائیں, یہ کریں, وہ کریں, وہ تو میری ماں کی ماں کی ماں کی ماں نے بھی اٹھائے ہوں گے. بات یہاں پر انہوں نے یہ جو بولی ہے, آپ نے شاید غور نہیں کیا اس جملے کے اوپر. جوتے کو بھی چھوڑ دیں, کپڑے تو اپنے شوہر کے ناخن بھی کاٹتی ہوں, آٹا بھی گوندتی ہوں, یہاں سے جاؤں گی تو آٹا گوندوں گی, روٹی بھی پکاؤں گی, میرے ہاتھ کی کھاتا ہے. میرے اوپر جبر نہیں کرتا کہ گھر آ کے روٹی پکا, یہ میں محبت میں کرتی ہوں, جو صدف نے جواب دیا. اب اس نے ایک جگہ پہ ایک بات بولی جو شاید آپ نے کلپ میں سنی ہو, اس نے کہا مجھ پہ فرض ہے, وہ امپلیمنٹ نہیں کر سکتی سوسائٹی کو, کیونکہ نہ تو صدف ریپریزنٹیٹیو ہے ہم عورتوں کی, ٹھیک ہے, ایک سوچ تو ہے نا, ایک سوچ ہے, ایک سوچ کو تو ریپرزینٹ کر رہی ہے. اچھا, وہ سوچ اب تھوڑا بن کے گری ہے اس کے اوپر, عورت مارچ کے اوپر بھی, دو رخوں سے دیکھ رہی ہوں میں. صحیح ہے. اب وہ یہ جو ایکسپریس کرنا چاہ رہی ہے اپنی چاہت, اس نے کہا وہ میرا خیال کرے یا نہ کرے, جو میں نے تھوڑا سا مجھے سنائی دیا ہے, میرے پہ فرض ہے, یہاں وہ غلط ہے. میاں بیوی ایک گاڑی کے اگر 2 پہیے, ایک میں ذرا سی بھی ہوا بھی کم ہوگی تو وہ نہیں چل سکتی. یہ اس کی محبت کی عکاسی کر رہا ہے, وہ محبت کی عکاسی کر رہی ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ دین اسلام اتنا خوبصورت اور سچا دین ہے, یہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا دین ہے. اس میں عورت کو جتنے حقوق ہیں, ایک عورت کو یہ بھی جبرن نہیں کہا گیا تم ساس اور سسر کی خدمت کرو, دین میں نہیں ہے, جبر میں نہیں ہے کہ تمہارا فرض ہے. جس طرح شادی پہ کہہ دیتے ہیں نکاح کے بعد مرد اور کہ تم نے میرے ماں کو سنبھالا تو مجھ سے پیار لوگی, ایسا کوئی نہیں کہنا چاہیے, نہیں ہے. یہ لڑکے کی ذمہ داری ہے نا, وہ لڑکے کی ذمہ داری ہے. اگر وہ بیٹی بن کے اس گھر میں گئی ہے, اپنی محبت سے وہ کرے, دین میں اس کا کوئی جبر نہیں کہ ساس سسر کی خدمت, یہ احسان ہے, اس کا احسان ہے. اب دوسری بات سن لیں, عورت مرد پہ احسان کرتی ہے, وہ اس کی نسل کو لے کے چلتی ہے. 2 چیزیں برابر کیسے ہو سکتی ہیں؟ وہ کندھوں پہ مزدوری کا بوجھ اٹھاتا ہے, واپس آتا ہے اپنے قد میں سپیریئر. عورت دن میں بچے کو فیڈ بھی کرائے, برتن بھی دھوئے,
کھانا بھی بنائے، وہ اپنے کام میں سپیریئر. اگر وہ دونوں ایک دوسرے کو ایک کے فریم میں خوبصورت دیکھیں تو پرابلم نہ ہو. لیکن اس نے کہا کہ میرا تو فرض ہے کہ میں جوتے اٹھاؤں، جاب ڈیفائن کی ہوئی ہے نا اللہ تعالیٰ نے. لیکن ان کا اتنا نہیں ہوتا کہ وہ میرا خیال کریں. یہاں وہ اس لیے غلط ہے کہ کیا آپ کہہ رہی ہیں کہ باہمی رشتہ ہے، باہمی تعلق ہے. اس میں ایک دم سے عورت کو نیچے کیا ہے. میری جملے نے عورت کو ایک دم سے معاشرے کی نظر میں نیچے کیا ہے اور یہ بتایا ہے آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ مرد کو بھی مرد بھی عورت کے کپڑے سی کرے اگر ضرورت ہے تو. کیا ہو گیا اگر وہ بخار میں پھکی پڑی ہے تو اس کو بھی ایک کپ چائے بنا دے گا تو کوئی بری بات تو نہیں ہے. کرنا چاہیے. میرے دوست ہے قاسم قریشی، اس کی ویڈیو آئی تھی تھوڑی دن پہلے، بھابھی کے کپڑے وہ پریس کر رہا تھا، اداکار ہیں وہ، اور اس کے ساتھ وہ پھر اس کے بعد انہوں نے دیکھا کہ بھابھی کے کپڑے پہن کے بیٹھی ہوئی تھی. کیا برائی ہے؟ اب میں برا بنا جاؤں، میں اپنے شوہر کے کپڑے اسی کرتی ہوں، ان کا خیال شوہر کو بھی کرنا چاہیے، شوہر کو بھی کرنا چاہیے، شوہر کو بھی کرنا. وہ فورس نہیں ہے کہ میرا بھی سر یہ رشتہ احساس کا ہے. سیدہ زہرا کی طرف جانا چاہتا. اچھا زہرا، اور یہ رسپیکٹ کا رشتہ ہے. یہ ذرا دونوں سینئر خواتین ہیں، ان کی باتوں کو آپ بالکل آپ نے نہیں سنا، آپ نے اپنی رائے دینی ہے. شوہر کے جوتے اٹھانے ہیں صدف کی طرح، کپڑے استری کرنے ہیں کہ نہیں کرنے؟ میں تو فی الحال ابھی اس فیس سے نہیں گزری کیونکہ یہ کبھی نہیں ہے، لیکن ہمارے سامنے جو رول ماڈل ہے، کیونکہ انہوں نے اسلام کی روح سے بھی کافی باتیں کی، تو خاتون جنت جناب سیدہ سلام اللہ علیہ جو ہے وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کیا کرتی تھی اور خوشی خوشی کیا کرتی تھی. اور اسی طرح اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اگزامپل لی جائے تو وہ بھی آپ جناب سیدہ کے جو ہے وہ لیکن میں سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا ہوں، میں یوٹیوب پہ دیکھ رہا ہوں، میں انسٹا پہ دیکھ رہا ہوں، جتنی ویڈیوز آ رہی ہیں، جتنے ریپلائیز آ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں صدف نے بستی کرا دی خواتین کی، تھلے لگا دیا. دراصل بات یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں جو ہے نا وہ انٹلیکچوئلز کی تعداد جو ہے وہ بہت بڑھتی جا رہی ہے، اور یہ جو فیمنزم والی جو ایک لبرلز جو ہے نا وہ سوچ اور کہیں گے بیماری جو ہے وہ ہر گلی محلے میں پھیلتی جا رہی ہے، اور اس وبا کے بھی کوئی ویکسین بھی نہیں آئی. تو جو یہ صدف کے مطابق جو ہے یہ ایسا فیمنزم جو ہے وہ ایک بیماری کی شکل اختیار کر گئی ہے. کیونکہ تو میں تو یہ کہوں گی کہ صدف کا یہ پوائنٹ آف ویو کہ فیمنزم کو لے کر انہوں نے تو میرا خیال ہے ان کو ابھی تک فیمنزم کی جو ہے وہ صحیح ڈیفینیشن ہی نہیں پتا بیسکلی. وہ عورت مارچ کے جو آپ نے کہہ رہی تھی، فیمنزم کی جو ڈیفینیشن ہے، ایلابریٹ کیجیے گا. جی فیمنزم کی ڈیفینیشن جو ہے وہ صرف اس حد تک محدود نہیں ہے کہ آپ اپنے خاوند کے جوتے اٹھائیں. فیمنزم پھر میرا خیال ہے بالکل، اور بالکل یہ بھی ہے کہ جس طرح سے ہم اپنی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، مطلب 19 کی صدی میں اس کا مطلب ہے کہ آپ اور میں جو ہے اس چیز سے انکار کر دیں کہ جو تحریک چلتے رہیں کہ خواتین کو ووٹ کا حق دینا چاہیے، خواتین جو ہے وہ ان کو مردوں کے برابر پے اسکیل دینا چاہیے، خواتین کو جو ہے مردوں کے برابر جابز ملنی چاہیے. اس کا مطلب ہے ہم تو ان سب باتوں کی نفی کر رہے ہیں. اور وہ تحریک، اور خاص طور پہ جو وہ ایک رائٹرز ہمارے انٹرنیشنل فرینچ رائٹر تھے خلیل الرحمان قمر صاحب کی تو خیر بات ہی چھوڑ دیں، کیونکہ وہ تو جو ہے سیلیبریٹیز، ایسے سیلیبریٹیز ہیں جو کہ میل ڈومیننٹ، حالانکہ ان کو جو ہے ہمیشہ ان خواتین کی بات کرنی چاہیے کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ان کی فین فالوئنگ زیادہ ہے، تو لوگ جو ہے وہ انہیں سنتے ہیں. لیکن وہ 90% جو عوام ہے وہ وہی ہے جو کہ میل ڈومیننٹ ہے. اچھا نہیں، میں آپ کی بات سے جہاں سے میں نے شروع کیا تھا، میں آپ کی بات کا مطلب کیا لوں کہ ٹھیک ہے جوتے اٹھانے، جرابوں کا خیال رکھنا، یہ ٹھیک ہے، تسلیم کرتی ہیں آپ، کریں گے جب آپ کی شادی ہوگی تو آپ کریں گے سارا. بالکل کوئی حرج نہیں، ہماری رول ماڈل کرنا ہے. لیکن فیمنزم کی ملمہ مت چڑھائیں چیزوں کے اوپر، یہ سب کرتی ہیں، جو کار میں نکلتی ہیں وہ بھی کرتی ہیں، جو بس میں بیٹھ کے جاب پہ جاتی وہ بھی کرتی ہے. اس لیے کہ عورت شوہر سے جب نکاح میں آتی ہے تو محبت اختیاری نہیں ہوتی ہے، ہو جاتی ہے. مجھے 1 منٹ اگر آپ ٹائم دینا، پھر اس میں شرم نہیں ہوتی کہ میں نے تمہارا کام کرنا. لاہور کی پہلی کرائسس سینٹر فار وومن ان ڈسٹریس کی میں چیئرپرسن تھی. صحیح. اور اس کرائسس سینٹر میں وہ عورتیں آتی تھی جن کو راتوں رات گھر سے خاوند نکال کے باہر کھڑا کر دیا کرتے تھے. میں نے وہاں پہ جو حالات واقعہ دیکھے، ہم ان کی کاؤنسلنگ بھی کرتے تھے، ہم انہیں بٹھاتے تھے، ان کی سنتے تھے. میرا یہ تجزیہ ہے، بلکہ میرا 100% جو میں نے اس کا رزلٹ نکالا ہے یہ ہے کہ نہ تو 100% مرد مظلوم ہے، نہ ہی 100% عورت مظلوم. میں اس پہ بھی بات کروں گا، لیکن یہ سوال جو ہے گھر کے کام کے حوالے سے، یہ جو ہے یہ ایک دن میں نے آپ کی طرف دوبارہ آ رہا ہوں. السر میں ہمارے ساتھ اس وقت علامہ محمد حسین اکبر صاحب، معروف عالم دین اسلامی نظریاتی کونسل کے رکن ہیں. علامہ محمد حسین اکبر صاحب میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں، ہمارے اسٹوڈیوز میں ہی ہیں. اور علامہ صاحب سے صرف میں نے ایک سوال کے لیے ان کو زحمت دی ہے کہ حضرت صاحب یہ بتائیے گا کہ اس وقت یہ صدف کے بیان کے بعد ایک بڑی بحث شروع ہو گئی ہے، عورتوں کو، بیویوں کو
حضرت صاحب یہ بتائیے گا شوہر کی جرابوں کا جوتوں کا خیال رکھنا ہے ان پر فرض ہے ان کا کھانا پکانا خدمت کرنا یہ ان کا دین کے حوالے سے فرض ہے یا نہیں ہے آپ کیا کہتے ہیں آپ نے سوال بڑا حساس کیا ہے جواب اس کا دو پہلوؤں سے میں دوں گا ایک پہلو ہے حقوق کا فرائض کا جہاں تک میاں بیوی کے حقوق و فرائض کا تعلق ہے بیوی کا نان و نفقہ شوہر پر واجب ہے بیوی کھرب پتی ہو شوہر فقیر ہے پھر بھی بیوی کا نان و نفقہ روٹی پانی رہائش لباس یہ شوہر پر واجب ہے بیوی پر واجب نہیں ہے اگر میں اور اس کو واضح کر دوں کچھ خوش ہوں گے اور کچھ ناراض ہوں گے روٹیاں پکا کے بیگم کو پیش کرنا شوہر کی ذمہ داری ہے کھانے پکا کے دینا یہ شوہر کی ذمہ داری نان نفقہ اس پر واجب ہے نہ کہ بیوی پر لیکن دوسری طرف بات آ جاتی ہے بیوی کے حقوق کیا ہے بیوی کے حقوق یہ ہیں کہ جب بھی شوہر اس کو اس زواجی حقوق کی ادائیگی کے لیے بلائے انکار نہ ہو ایک اس کی عدم موجودگی میں اس کی عزت ناموس اور مال کی حفاظت کرے اس کی اجازت کے بغیر اس کے گھر سے باہر نہ جائے کسی بھی عورت کے لیے ماں باپ کی اطاعت اس وقت تک واجب ہوتی ہے جب تک وہ بیٹی کی حیثیت سے وہاں موجود ہے جس وقت وہ زوجہ بن کے باپ کے گھر سے رخصت ہو کر شوہر کے گھر میں چلی جاتی ہے تو ماں باپ کی اطاعت ساکت ہو جاتی ہے شوہر کی اطاعت واجب ہو جاتی ہے رہ گیا معاملہ دوسرا پہلو کہ ہمارے گھر میں کوئی خاتون یہ ہے وہ کہے کہ میں نے روٹیاں بھی پکانی ہیں پکاتی ہیں کپڑے بھی دھو کے دینے ہیں دیتی ہیں یہ دوسرا پہلو ہے جناب زہرا سلام اللہ علیہا سے بڑھ کر یا ازواج مطہرات سے بڑھ کر تو کوئی نہیں دنیا میں عظیم نا جی جب وہ چکی چلاتی ہے جناب زہرا سلام اللہ چکی چلا چلا کے ہاتھ پہ چھالے پڑ جاتے ہیں گھر کی صفائی دے کے کپڑے گردآلود ہو جاتے ہیں کپڑے دھوتے ہیں بچوں کو نہلاتی ہے سب کچھ کرتی ہیں تو یہ دوسرا پہلو آ جاتا ہے کہ زندگی کی گاڑی جو ہے میاں بیوی کی ایک دوسرے کے تعاون کے بغیر نہیں چل سکتی اور پھر ہماری مشرقی روایات ہیں اور حضرت مولا علی علیہ السلام نے جب اپنے کمانڈر جناب حضرت مالک اشتر کو مصر کا گورنر بنا کے بھیجا تو ایک چیز خاص طور پر بطور وصیت اور نصیحت کے کہی کہ وہاں کے اچھے رسم و رواج کو نہ چھیڑنا وگرنہ لوگ تمہارے دشمن ہو جائیں گے اس وقت جو ہماری سوسائٹی میں خواتین جو ہے اپنے شوہر کی خدمت کرتی ہیں جوتے پالش کرتی ہیں کپڑے دھو کے دیتی ہیں بستر بچھاتی ہیں کھانے پکاتی ہیں یہ اصل میں حقیقت میں وہ اچھی روایات ہیں وہ معاشرتی روایات ہیں جو اس معاشرے کا حسن ہے لہٰذا ہمیں اس رسم و رواج کے خلاف جو ہے آواز نہیں اٹھانی چاہیے بلکہ ترغیب دینی چاہیے تاکہ یہ معاشرہ پرامن پرسکون معاشرہ رہے وگرنہ یورپ اسی کی وجہ سے اتنا دور چلا گیا ہے کہ ایک ہی ہوٹل پہ بیوی الگ سے بل دے رہی ہے اور شوہر الگ سے دے رہا ہے تو لہذا اگر حقوق کی بات آئے گی تو حقوق یہ ہے رواداری کی بات آئے گی تو پھر یہ صورتحال ہے اب فیصلہ ہر ایک نے علامہ صاحب پتہ ہے سوال کیا ہے میرا سوال یہ ہے کہ میں آپ کی بات کو جو سمجھ رہا ہوں اس کا مطلب یہ ہوا کہ روٹی پکانا کھانا دینا باقی جوتے صاف کرنا باقی چیزیں یہ فرائض میں نہیں یہ خدمت فرائض میں نہیں یہ روایات میں ہے اور اچھی روایات میں ہے ایسی بات ہے فرائض نہیں ہے فرائض اگر کہیں تو فرائض نہیں ہے یہ روایات ہے اچھی روایات ہے اور اچھی سنن حسنہ جو ہے اچھی کاموں کو جاری رکھنا چاہیے اس کی تشویق ہونا چاہیے اپنی اولاد کو بھی سکھانا چاہیے تاکہ معاشرہ پرامن رہے وگرنہ ان اچھی روایات کو ترک کرنے سے فساد پیدا ہوتا ہے گھر اجڑ جاتے ہیں تو لہٰذا ہمیں ان کو اپنانے کی ترغیب دینا چاہیے اور عمل بھی کرنا چاہیے ناظرین علامہ محمد حسین اکبر صاحب خواتین بڑی خوش ہو رہی ہیں یہاں پر ساری بات سننے کے بعد مجھے بھی جو اس وقت میں دیکھ رہا ہوں مجھے علامہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ اچھی روایات ہیں یہ فرائض نہیں ہے بلکہ یہ مرد پہ فرض ہے نان و نفقہ اس نے کرنا ہے روٹیاں پکا کے اس نے دینی ہے کھانا اس نے دینا ہے ملازمہ وہ دے کپڑا بھی دینا ہے یہ سارا کچھ مزید بات کریں گے اس بریک کے بعد ویلکم بیک فرام بریک ناظرین بات کر رہے ہیں اس ڈیبیٹ کے حوالے سے جو اس وقت سوشل میڈیا پہ صدف کنول نے یا صدف سبزواری نے شروع کر رکھی ہے ہم مرد تو بڑے خوش تھے اس کی بات سے کہ وہ کہتی ہے کہ مرد جو ہیں ایک درجہ فضیلت بالکل قرآن بھی کہتا ہے سورہ نساء کی آیت 34 ہے اس میں کہا گیا کہ جو مرد اپنا مال خرچ کرتے ہیں اور بعض کو بات پر فضیلت ہے تو مجھے تو بڑی خوشی ہوئی تھی لیکن ابھی جب میں بریک سے پہلے علامہ محمد حسین اکبر صاحب میرے ساتھ جب موجود تھے یہاں پر تو انہوں نے ایک جو بات کی اور میرے سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ یہ روٹیاں پکانا اور یہ باقی جو خدمت کرنا یہ ساری چیزیں یہ تو مرد کا کام ہے کہ وہ کھانا پکا کر دے کیونکہ نان و نفقہ اس کی ذمہ داری ہے
ذرا یہ تو علامہ صاحب تو سیدھے سیدھے آپ کے ہاتھ میں چلے گئے. بالکل ایسے ہی ہے. اور میں تو یہ کہوں گی اچھا وہ نہیں گئے, یہ شریعت ہے, ان کو شریعت لائی ہے, ان کو یہ شریعت ہے, شریعت ہے, یہ اسلام ہے. مرد کھانا پکا کے دے, مرد جہاں سے مرضی لائے, پکا پکایا لائے, پکا کے دے, روٹیاں پکا کے دے, یا خرید کے لا کے دے, یا میڈ رکھ کے دے, اس سے پکوائی, یہ اس کی رسپانسبلٹی ہے. ہم جب یورپین کلچر کو فالو کرتے ہیں تو وہاں پہ تو خواتین بھی اسی طرح مردوں کے برابر کام کرتی ہیں, اور مرد بھی اسی طرح جو ایکولی برڈن ہے نا وہ شیئر کرتے ہیں, چاہے وہ گھر کا ہو یا باہر کا ہو. اور اسی طرح خواتین بھی باہر کا برڈن جو ہے وہ مردوں کے ساتھ شیئر کرتی ہیں. یہاں پہ تو ہم خواتین کی بھی اگر بات کریں تو خواتین بھی اکثر کہتے ہیں کہ جی ہم تو باہر کا کام کر لیا, اب ہم گھر کے کام نہیں کر سکتی. تو اسی طرح جو وہاں پہ مرد حضرات ہیں وہ بھی ہے کہ وہ باہر کا بھی کام کرتے ہیں, اور عورتوں کے ساتھ گھروں کے کام بھی کرتے ہیں, اور خواتین بھی باہر کا کام بھی کرتی ہیں, اور گھروں کے کام بھی ایکولی شیئر کرتے ہیں. کہاں کی عورت تھی؟ مغرب کی عورت. مغرب کی عورت مظلوم ہے, بہت مظلوم. جب سے ان کی گھر ٹوٹے ہیں وہاں کے آزادی کے خواب دکھائے سر, جاتے وہی ہیں. جراثیم یہاں آ گئے نا, وہ بھی وہی جراثیم یہاں پہ آ رہے ہیں آہستہ آہستہ. شریعت نے مقام عورت کو دیا ہے نا, آج ہمارے معاشرے میں یہ ایک مرد بھی دے کے دکھا دے تو میں کون مرد دے رہا ہے شریعت کے مطابق اپنی عورت کو حقوق, مجھے بتائیں. عورت کو تو یعنی کہ اچھی روایات ہیں, یہ تو وہ کہہ رہے ہیں اچھی روایات کے طور پہ ہیں. یہ ایک رسپیکٹ کا رشتہ ہے, محبت پیار سے, ایک احساس کے ساتھ. میں دین کے خلاف, میں علامہ صاحب کی بات سے میں کوشش کر رہے ہیں ہم جی راغب نعیمی صاحب سے بھی رابطہ کریں یہاں پر, لیکن ایشو یہ ہے کہ اگر میں دین کے خلاف بات نہ کبھی سوچ سکتا ہوں نہ کر سکتا ہوں, لیکن اگر ہم اس اصول پہ عمل کریں تو عورتوں نے کچھ بھی نہیں کرنا. عورتوں نے کیا کرنا ہے؟ اس میں سب سے مشکل کام ہے ایک بچے کو پیدا کرنا اور اس کو ماں کی گود میں تربیت دینا, اس کو اور اس کو پالنا پوسنا. میں خود ماں ہوں, میں نے 5 بچے پالے, مجھے پتا ہے کہ ایک عورت جو ہے ساری رات جب بچہ روتا ہے اور وہ اس کے ساتھ جاگتی ہے اور پھر اس کے بعد وہ خاوند کی بھی خدمت کر رہی ہوتی ہے, اس کا کیا حشر ہوتا ہے. اور اس کے بعد اسے یہ کہا جائے کہ تو روٹیاں بھی پکا, اور وہ روتے ہوئے بچے کو چھوڑ کے کبھی وہ کسی کے ہاتھ میں پکڑاتی ہے کبھی کسی, اور وہ بچے رول رہے ہوتے ہیں کہ وہ خوراک کی شکار ہو رہے ہوتے ہیں. روٹیاں نہیں پکائے گی تو کون پکائے گا؟ میں اس کا جواب دوں گا. میں آپ کو ایک بات, آپ ان کی بات کو انڈرسٹینڈ کریں کہ اگر وہ روتے بلبلاتے, اب میں آپ کو سمجھاتی ہوں, روتے بلبلاتے بچے کو ساری رات سہلانے کے بعد, اس کو خوراک بھی دینے کے بعد, اگر صبح وہ اس حالت میں نہیں ہے کہ شوہر کی خدمت نہ کر سکے تو اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے, اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے. بچوں کی اور نسل کی پرورش اس پہ فرض ہے, بچے کی پرورش, بچے کو پالنا اس پہ فرض ہے. کچن کی ذمہ داری, آٹا گوند کے روٹی اگر شوہر لے آتا ہے یا کوئی خادمہ رکھ دیتا ہے, آسان الفاظ میں بتاتی ہوں, کوئی خادمہ اس کو پرووائڈ کرتا ہے, ماں تو یہ حق بھی رکھتی ہے کہ اگر اس کا شیرخوار بچہ ہے تو وہ انکار کر دے کہ میں تک گئی ہوں, میں نہیں کر سکتی. وہ یہ کہنا چاہیے. وہ تو آپ انکار کی بات کر رہی ہیں نا, مجھے تو فرض نہیں ہے بیوی پہ روٹی گوند کے آٹا پکانا, کہیں فرض نہیں ہے. اس کے بغیر بھی وہ جو ہے اگر وہ انکار کر دیتی ہے تو وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, کیونکہ اس کا حق ہے. کوئی گناہ نہیں ہے. علامہ راغب نعیمی صاحب, ڈاکٹر راغب نعیمی صاحب جو کہ محتمم جامعہ نعیمیہ کے اس وقت میرے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صاحب ایک بڑی اہم بحث شروع ہوئی ہے, اور یہ بحث اس چیز پر ہے, صدف کنول ایک اداکارہ ہیں, انہوں نے بحث شروع کی. وہ کہتی ہیں مجھے اپنے شوہر کے جوتے بھی اٹھانے ہیں, کپڑے بھی استری کرنے ہیں, اور عورت مظلوم نہیں ہے تو میں یہ سب کچھ کرتی ہوں, اور مرد جو ہے ایک درجہ فضیلت پہ ہے. تو اس پر جو ایک رسپانس آیا لبرلز کی طرف سے بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے عورت کو ڈیگریڈ کر دیا, نیچے کر دیا. تو کیا یہ عورت پر فرض نہیں ہے کہ وہ گھر کے کام کرے, کھانا پکائے, ہانڈی پکائے, بستر وغیرہ خدمت کرے, صفائی کرے؟ کیا یہ اسلام میں عورت پر فرض نہیں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بڑا اہم موضوع ہے جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے, اور جو آپ نے صدف کی بات کی ہے, صدف کی بات حقیقت میں قرآن کریم کی اس آیت کریمہ کا مفہوم ہے, جس میں اللہ وحدہ لا شریک خواتین کو یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ مردوں کو ان کے اوپر ایک درجہ حاصل ہے, فوقیت حاصل ہے. اس کے اسباب جو کچھ بھی ہوں, بہرحال یہ بات تو حقیقت ہے اور قرآن کریم کی بیان شدہ ہے. اور جہاں تک بات ہے خواتین کے گھر میں کام کرنے کے حوالے سے, دیکھیے بنیادی طور پہ اسلام نے خاتون کے حوالے سے 2 بنیادی فرائض عائد کیے ہیں. ایک اس کے شوہر کا جو اس کے ساتھ تعلق ہے, اور دوسرا شوہر کی عدم موجودگی میں اس کے مال و اسباب کی حفاظت کرنا اور اس کے بچوں کی نگہبانی. جہاں تک کھانے کی بات ہے, کھانا پکانے کی بات ہے, جہاں تک گھر کے دیگر کام کرنے کی بات ہے, یہ عورت پر فرض نہیں ہے, شریعت اسے فرض قرار نہیں دیتی ہے. لیکن اگر
کوئی عورت اپنے گھر کے کام کاج میں دلچسپی لیتی ہے اور اچھے طریقے سے وہ سر انجام دیتی ہے تو شریعت اسے مستحسن نگاہ سے دیکھتی ہے اور اس کے لیے احسان کا درجہ لکھا جاتا ہے کہ یہ عورت اپنے ان امور کو سر انجام دے رہی ہے جو اس کے اوپر ضروری نہیں تھے لیکن وہ کر رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ کے ہاں سے وہ اسے اجر بھی ملے گا، ثواب بھی ملے گا، اور پھر راغب صاحب یہ یہاں پہ ضمنی سوال یہ آیا، میں جس سوسائٹی میں رہتا ہوں اپنے گھروں کو دیکھتا ہوں، معاشرے کو دیکھتا ہوں، تو اگر عورتوں نے کھانا پکانے کا کام نہیں کرنا، گھر کی صفائی کا کام نہیں کرنا، یہ ان کا فرض نہیں ہے بلکہ یہ ان کی طرف سے مستحسن قدم ہے، تو سر یہ بتائیے گا پھر یہ کس نے کرنا ہے؟ یہ گھر کا کھانا کون پکائے گا، صفائی کون کرے گا؟ دیکھیے بنیادی طور پہ یہ شوہر کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی زوجہ کو تمام تر سہولیات کھانے پینے کی اور رہائش کی فراہم کرے۔ ہمارے پاکستانی معاشرے میں، خاص طور پر بر صغیر کے معاشرے میں، ہم ایک طویل عرصے تک ہندوؤں کے ساتھ رہے ہیں، جس کے نتیجے میں بہت سے ایسے امور ہمارے ہاں در آئے ہیں جو عمومی طور پہ معاشرتی لحاظ سے دیکھے جاتے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ معاشرتی طور پہ یہ عورت کی ذمہ داری سمجھی جاتی ہے کہ وہ گھر کے کام کاج کرے، لیکن اگر عورت اپنے والد کے ہاں ملازمہ کے ساتھ کام کرتی ہے تو اس کے شوہر کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس کے لیے ملازم کا اہتمام کرے۔ نہیں، میرا سوال پھر وہی تھا کہ ایک آپ دین نے میں آپ کی طرف آمنہ صاحب آ رہا ہوں، میں آپ کی طرف آ رہا ہوں۔ یہ کہا گیا ہے کہ جس طرح ایک باپ نے اپنی بیٹی کو رکھا، خامند اسی طریقے سے اس کو رکھے۔ اگر اس کے گھر میں، باپ کے گھر میں وہ گھر کا کام کاج کرتی تھی تو خامند کے گھر میں بھی آ کے کر سکتی ہے، لیکن اگر باپ کے گھر میں وہ خادمائیں تھی اس کے آگے، یعنی جس اسٹینڈرڈ کی لائف باپ نے دی ویسی اسٹینڈرڈ کی لائف دینے کا خامند پابند ہے۔ رنگ صاحب، دین کے حوالے سے پھر اگر ایک خاتون پہ یہ ذمہ داری نہیں ہے تو کیا مرد کھانا پکائے گا اور صفائی کرے گا؟ مرد کی ذمہ داری ہے اس کو پرووائڈ کرنا، مہیا کرنا۔ قتل میں یہ نہیں عرض کر رہا کہ مرد کھانا پکائے گا، وہ جیسے بھی اس کو تیار کر کے دے وہ تیار کر کے دے سکتا ہے، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ ہمارے معاشرے کا حسن ہے جس میں عورت ان تمام امور کو اپنے ذمہ لیتی ہے اور اس کے بعد وہ اسے آسن درجے سے کر رہی ہے، اور ہمیں مردوں کو خاص طور پہ عورتوں کے حوالے سے گریٹفل رہنا چاہیے کہ وہ ان ذمہ داریوں کو بھی ادا کر رہی ہے جو کہ اسلام نے اس کی نہیں بتائی ہیں۔ بہت بہت شکریہ راغب نعیمی صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ ہماری خواتین وہ یعنی کھانا پکانے کی، صفائی کرنے کی، خدمت کرنے کی گھر میں، وہ تمام ذمہ داری بھی پوری کر رہی ہے، جو ہیلپنگ ہینڈ ہے، کھیتوں میں کام کرتی ہیں، جانور پالتی ہیں، دودھ دوتی ہیں، کڑھائیاں کرتی ہیں، باہر کا بھی کرتی ہیں، ہم نے عورت کو مکمل چھپا کے۔ ایک منٹ میری بہن، میاں جب گھر آتا ہے، آپ کبھی دیہاتوں میں زندگی جا کے دیکھیں، وہ صبح اٹھ کے کام کرتی ہیں اور خامد آرام سے چوڑا ہو کے حکا گرم کر کے اور گالیوں پہ گالیاں دے رہا ہوتا ہے، اور وہ جناب روتے وہ بچہ بھی سنبھال رہی ہے، وہ جناب روٹیاں بھی پکا رہی ہے، وہ جناب چولہے میں بھی گھسی ہوئی ہے، اور اس کے بعد وہ کھیتوں میں اس کے لیے کھانا بھی لے کے جا رہی ہے، اور وہ آ کے بیٹھا ہوا کھانا کھا رہا ہے تو وہ پکی جل رہی ہے۔ اور یہ ہوتا ہے ان کے یہاں رواج کہ جب تک خامد کھانا کھا رہا ہے وہ اس عورت نے ساتھ بیٹھ کے وہ کھانا کھانے کا بھی رائٹس نہیں رکھتی۔ یہ ہندوانہ کلچر ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے میرے بھائی۔ اسلام جو ہے عورت کو اتنا، اسلام نے تو عورت کو ملکہ بنا کے رکھا۔ ذرا آپ کمنٹ کرنا چاہ رہی ہیں؟ میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ جس طرح سے آپ نے بھی ذکر کیا عورت کی مظلومیت کا، اور جس طرح صدف کنول نے کہا کہ جی عورت تو مظلوم نہیں ہے، اور انہوں نے اس ملک کے اندر بیٹھ کر عورت کی مظلومیت کا انکار کیا ہے کہ جس ملک میں پچھلے 5 سال میں 22,000 خواتین ریپ ہو چکی ہیں، کہ جس ملک میں اگر آپ آنر کلنگ کی بات کریں تو پچھلے 5 سال میں دنیا بھر میں جو ریشو ہے وہ ہے 5,000، اور پاکستان میں صرف 1100 ہے۔ ہر سال آنر کلنگ کی جو ریشو ہے نا وہ 20% ہے دنیا بھر سے صرف پاکستان کی جو ریشو ہے وہ 20% ہے جو پاکستان میں آنر کلنگ ہوتی ہے۔ اور اگر آپ جینڈر ایکویلٹی کی بات کریں تو جینڈر ایکویلٹی کے نام پر پاکستان کے اندر ہر سال تقریباً 1500 خواتین جو ہیں وہ متاثر ہوتی ہیں، کہ جن میں ان کو برابری کے حقوق نہیں دیے جاتے، برابری کے ووٹ کا حق نہیں دیا جاتا۔ ابھی ہم یہ باتیں تو بہت دور کی بات ہے، اگر ہم سندھ میں جائیں تو سندھ میں ابھی تک خواتین کو جو ہے
وہ بھائی کاروکاری اور باقی چیزیں جو قرآن سے شادی کرا دیتے ہیں اپنی بہنوں کی، وہ ویسے کہ جائیداد میں حق نہ دینا پڑے۔ صحیح ہے، میں اسی کی گلوبل جینڈر رپورٹ جو ہے ورلڈ اکنامک فورم کی، وہ میں دیکھ رہا تھا، تو میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ 2021 کی جو رپورٹ ہے، پاکستان 156 ممالک میں سے 153ویں نمبر پر ہے، اور یہ کوئی اچھی صورتحال نہیں ہے، لیکن میں اس کو بھی تسلیم نہیں کرتا۔ وہ کہتے ہیں کہ جو عورت مظلوم نہیں، اس طرح مزید بات کریں گے، مجھے بریک لینے کے لیے کہا جا رہا ہے، بریک سے واپس آتے ہیں تو اس ایشو کے حوالے سے مزید بات۔ ویلکم بیک فرام دی بریک۔ ناظرین، بات کر رہے ہیں صدف کمل کے بیان سے شروع ہونے والی ڈیبیٹ پر کہ عورت مظلوم نہیں ہے، اور وہ عورت کو مظلوم نہیں سمجھتی، اور انہیں اپنے شوہر کے جوتے بھی اٹھانے ہیں، کپڑے بھی استری کرنے ہیں۔ اس پر جو علماء کرام کا موقف سامنے آیا، میں بات کروں گا بڑے اسلامی نظریاتی کونسل کے ممبران ہیں، میں جن کی بات کر رہا ہوں، علامہ محمد حسین اکبر صاحب اہل تشیع علماء میں سے، اور اہل سنت میں سے راغب نعیمی صاحب، علامہ راغب نعیمی صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ایک بڑی جو ہے گتھی سلجھا کے رکھ دی، اور اسلام نے عورت کو جو مقام دیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ کہیں اور نہیں ہے۔ مجھے تو خود حیرانی اتنی زیادہ ہو رہی ہے، اور باقی تھوڑا سا لائٹ موڈ میں تھوڑا سا میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ وہ پھر مرد نے ہی انتظام کرنا ہے، چاہے وہ خود پکائے یا وہ لے کے آئے، سے لائے پکا پکایا لے کر آئے، فرض نہیں ہے، یہ بہت احسان ہے آپ کا۔ ویسے ایک بات سنیں، میری بات سنیں، عورت مظلوم پتہ نہیں مجھے ہے کہ نہیں ہے، لیکن عورت جو ہے نا ظالم بھی ہے، یہ ساس بن کے ظالم بن جاتی ہے۔ نہیں، ساری ساسیں ایسی نہیں ہوتی۔ دیکھیں، ہر جگہ اچھائی اور برائی کا تناسب برابر ہی نکلے گا۔ آپ اگر دیکھیں، مردوں کے ساتھ بھی خواتین بڑی بڑی زیادتیاں کرتی ہیں، زبان درازی کرتی ہیں، ان کے اتنے مطالبات رکھ دیتی ہیں جو کہ وہ اس کی تنخواہ میں سے پورے نہیں کر سکتا۔ یہ چیزیں عورت کے لیے بھی جائز نہیں ہے۔ دیکھیں، یہ رشتہ ہے احساس کا، یہ ہے رسپیکٹ کا رشتہ۔ ایک مرد کو چاہیے وہ اپنی بیوی کو زیادہ رسپیکٹ دے، ایک عورت کو چاہیے وہ اپنے خاوند کو رسپیکٹ دے۔ احساس ہے۔ آپ دوستی میں بھی آپ دیکھیں گے کہ ہاں آپ کا ہاتھ بٹانے والا کوئی نہیں۔ بالکل ٹھیک، میں دوستی میں آپ کا ہاتھ بٹانے کھانا پکانے آپ نے ایک آئیڈیل صورتحال کیا ہونی چاہیے اب اس ساری ڈیبیٹ کے بعد؟ اچھا، لائف کے اندر، رشتوں کے اندر، سوسائٹی کے اندر بیلنس بڑی خوبصورت چیز ہے۔ کوئی بھی چیز ان بیلنس ہو جاتی ہے تو وہ بدصورت ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ میاں بیوی کو گاڑی کے 2 پہیے بھی بولا گیا ہے، ان کو حقوق بھی، لیکن یہاں پہ مرد بول سکتے ہیں۔ ویسے میں آپ کو بات بتاؤں، میں ہمیشہ بیٹھ کے سوچتی ہوں کہ عورت کو مرد سے کہیں زیادہ حقوق حاصل ہیں، لیکن اس کو ملتے نہیں ہیں، اس لیے وہ مظلوم کہلاتی ہے۔ اگر آپ نے چیزوں کو بیلنس میں رکھنا ہے تو اپنی بہت سی ایسی ذمہ داریاں ان کو بھی بیلنس میں پورا کریں، رشتہ خوبصورت ہوگا۔ لیکن یہاں پر وہی بات کہ حقوق تو ہمیں بہت زیادہ ملے ہیں لیکن ہمارے پورے نہیں ہوتے۔ تو یہ جو بیان جس کے اوپر آج ہماری ڈیبیٹ ہے، یہ خود ساختہ سا بیان اپنی محبت کو ایک شیشے کے فریم میں سجا کے پیش کیا گیا کہ میں تو اس کو جوتے بھی اٹھاؤں گی۔ اچھا مجھے بتائیں، پھر میں بھی آج ٹی وی پہ بیٹھ کے کہہ دیتی ہوں، تو میرا بھی شوہر جب کہتا ہے کہ جوتے اٹھاؤ تو میں اٹھا دیتی ہوں، کہے تو۔ اگر وہ مجھے کہے کہ ایسے کر دو، میرے ناخن کاٹ دو، وہ بھی کر لے۔ اب اس کا دین اسلام میں عورت کو اس دور میں جب عورت کے اوپر تشدد ہو رہا ہے، ہمارے ہاں خواتین کی صورتحال کچھ بہتر نہیں ہے، اس کے ساتھ جوڑنا مناسب نہیں، پھر عورت تقدس کو نیچے لے کے آتا ہے۔ آپ نے ساری ڈیبیٹ سے کیا لرن کیا، کس نتیجے میں پہنچی؟ میں تو اس نتیجے میں پہنچی ہوں، پھر جس طرح آپ نے عورت کی مظلومیت پر سوال اٹھایا ہے، تو میں پھر وہی بات کروں گی کہ ایک جو رپورٹ جاری کی گئی ہے بین الاقوامی سروے کے مطابق کہ پاکستان پچھلے 5 سالوں کی رپورٹ کے بارے میں بات کریں کہ پاکستان 6 موسٹ ڈینجرس کنٹریز میں ہے جو کہ خواتین کے لیے، اور ابھی 2011 کی رپورٹ میں یہ نمبر 3 پہ تھا۔ تو جو کہ عمران خان صاحب نے خود بھی کہا کہ یہ رپورٹ جو ہے وہ غلط ہے، لیس رپورٹڈ رپورٹ ہے۔ اور اس میں یہ جو صدف کنول کے جس بیان کے اوپر ہماری ساری ڈیبیٹ تھی، اس میں میں صرف یہ کہوں گی کہ یہ انہوں نے ایک پریویلیجڈ مرد کے ساتھ بیٹھ کر یہ بات کی ہے، اور وہ کبھی بیسیکلی اس 4x4 والی زندگی سے باہر نہیں نکلی۔ انہوں نے ان تمام خواتین کا، سندھ کی خواتین کا وہ پروجیکشن نہیں دیکھی جو کہ ہم سب نے دیکھی ہے، جس کی نمائندگی ہم سب یہاں بیٹھ کر کر رہے ہیں۔ انہوں نے کھیتوں میں کام کرنے والی عورتیں نہیں دیکھی، اس نے فیکٹریوں کی مزدور عورتیں نہیں دیکھی، اس میں مظلوم عورت نہیں دیکھی۔ انہوں نے کہا کہ پاکستانی خواتین جو ہیں وہ پریویلیج کلاس سے تعلق رکھتی ہیں، ان کے گھر میں ساری آسائشیں ہیں، زندگی بڑی مشکل ہو جاتی ہے غربت میں۔ وہ تلخ ہے آج کی عورت کے لیے بجائے، اور غربت بھی جو ہے نا وہ سم ٹائم مرد کی لاپرواہی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ کہ میں کہتی ہوں کہ اگر ایک مرد
ईमानदारी से सही। शाम को 200 रुपए भी कमा के लाया मैं बिल्कुल बराबर अपने बीवी बच्चे पे खर्च कर नॉट रहे बी हैं। डिस्कस्ड विद द वेल्थ फ्रॉग, बिल्कुल सही। मतलब बहुत आप अच्छा, समुंदर बहुत को जो है ना शुक्रिया, वो बहुत एक शुक्रिया। ज़ारा कुएं के बुखारी, मेंढक के आमना साथ मलिक डिस्कस साहब, नहीं आपका कर भी सकते। शुक्रिया, आमना Thank you अफसर so साहब, much, आपका sir. भी शुक्रिया। और नाज़रीन, मेरे तो प्रोग्राम का कंक्लूजन ये निकला कि उलमाए किराम कहते हैं कि औरत की कोई जिम्मेदारी नहीं है कि वो खाना पकाए, घर की सफाई करे, ये मर्द की जिम्मेदारी है कि इसका एहतमाम करे। अल्लाह हाफिज़।